بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں پہلے کی طرح دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے، کیسے انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر اور شاکر تھے۔ بہرحال ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر چاہے جیسی بھی ہو شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے ہمسائے کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی بدگمانی دور رہے۔ اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور جلتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے، سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہوئی کہ روٹیاں لگا کر بھول ہی گئی ہو۔ جب اس عورت نے جا کر تندور دیکھا تو واقعی خدا کا کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں اس نے روٹیاں نکال کر شوہر کے آگے لا کر رکھیں اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے، عارضدہ کیوں ہوتی ہو، اللہ کی ذات اس سے زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ان کو کھانا دیا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عطا فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ ہمارے حال سے واقف ہے اور اللہ کے نزدیک جو بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحات میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہے تو اس کی یہ خواہش پوری کر دے۔ وہ شخص ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر شوہر نے بیوی سے کہا، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں نہایت عمدہ مکان ہے جو ہیرے جوہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر پوچھا کہ یہ عالیشان گھر کس کا ہے اور کس کو ملے گا، تو جواب آیا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا ہے، مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں آ گیا ہے۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آسائش چاہو گی، اس قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ بیوی نے کہا شوہر سے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جس مکان سے گم ہوا ہے پھر وہاں پہ واپس چلا جائے۔ دنیا کی لذت کے لیے آخر کے مکان کو ناقص بنا دینا حماقت ہے۔ رات کو اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ زاری سے دعا کی اور عرض کی، اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو نے اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا دیا اور اسے دنیاوی لذتوں سے نجات دی۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی شکر گزاری پر اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی لالچ کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں، اے اللہ، ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن بنا۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کی فکر کریں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔